مرزا اسداللہ خان غالب کی ایک خوبصورت غزل، مختصر غزل ہے، اور تو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے، پیش کرتا ہوں۔ کوشش کریں گے کہ اس کی ایک مختصر سی تشریح بھی ساتھ میں پیش کریں اور مشکل الفاظ کے معنی۔ اور تو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے، اور تو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے۔ دہر کہتے ہیں دنیا کو، کائنات، زمانہ، ایرا۔ اور تو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے، فقط ایک شعر میں انداز رسا رکھتے تھے۔ انداز رسا کے معنی ہوتے ہیں مضمون کی باریکیاں سمجھنے والا، یا معاملے کے دور رس رموز جلد سمجھ جانے والا، یا کسی کو چھوٹی سی بات بتاؤ تو وہ آگے کی تمام بڑی باتوں کو جلدی سے سمجھ جائے۔ لیکن اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے معاملہ پیش کیا جائے اور اس کی تہ تک آپ جلد پہنچ جائیں۔ تو غالب چونکہ کئی جگہ پہ اپنی تعریف میں بھی کنجوسی سے کام کبھی نہیں لیتے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں یا اپنی زندگی میں اور تو کچھ ہمارے پاس تھا نہیں، فقط ایک ہی خصوصیت تھی ہماری جو دوسروں سے ہمیں ممتاز کرتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہمارے اشعار میں مضمون کی باریکیاں تھیں، اور ان باریکیوں کی وجہ سے وہ جو شاعری کا انداز ہے وہ مختلف تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ ہماری شاعری میں جو مضمون کی باریکیاں بیان کی جاتی ہیں یا ہمارے شعروں میں جو انداز رسا نظر آتا ہے، صرف وہ تھا ہمارے پاس۔ اور تو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے، فقط ایک شعر میں انداز رسا رکھتے تھے۔ اور اسی مزاج کا ایک اور شعر ہے کہ اس کا یہ حال کہ کوئی نہ ادا سنج ملا۔ اس کا یہ حال یعنی اس پہ یہ حال، فردر مور یہ کہ کوئی نہ ادا سنج ملا۔ ادا سنج کہتے ہیں جو ہمارے مزاج کو پہچان سکتا ہو، جو موقع اور مصلحت کو سمجھنے والا ہو، روش کو پہچان سکتا ہو، ادا کو سمجھ سکتا ہو۔ تو اس کا یہ حال یعنی اس پہ یہ حال، ایک تو پہلے شعر میں انہوں نے فرمایا کہ اور تو کچھ ہمارے پاس تھا نہیں، صرف ایک انداز رسا رکھتے تھے، اور اس پہ فردر مور یہ کہ کوئی ہمیں قدردان بھی نہیں ملا۔ اس کا یہ حال کہ کوئی نہ ادا سنج ملا، آپ لکھتے تھے ہم اور آپ اٹھا رکھتے تھے، یعنی خود ہی لکھتے تھے اور خود ہی رکھ دیتے تھے اٹھا کے، کیونکہ ہمیں کوئی قدردان تو ملا نہیں، کوئی تو ایسا آدمی ملا نہیں جو مضمون کی باریکیوں کو سمجھ سکتا، جو ہمارے مزاج یا روش کو پہچان سکتا، جو اس مضمون کی ان باریکیوں کو، ان اشعار کی ان باریکیوں کو اچھی طرح سے، ان پیچیدگیوں کو سمجھ سکتا، ان گتھیوں کو سلجھا سکتا جو ہماری شاعری میں موجود ہیں۔ تو اس پہ فردر مور یہ کہ کوئی ہمیں قدردان بھی نہیں ملا، تو ہم آپ ہی لکھتے تھے اپنی تسلی کے لیے، اور آپ ہی اٹھا کے رکھ دیتے تھے کہ چلو بھائی کبھی موقع آئے گا تو اسے پڑھ لیں گے۔ تو اس کا یہ حال کہ کوئی نہ ادا سنج ملا، آپ لکھتے تھے ہم اور آپ اٹھا رکھتے تھے۔ اور آخری شعر اس غزل کا کہ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، زندگی اپنی شکوہ کر رہے ہیں، زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے شکوہ فرما رہے ہیں غالب کہ بھائی زندگی ہماری یہ حال ہو گیا۔ زندگی کا اگر آپ اس پوری غزل کو یہ دیکھیں تو اس میں جو پچھلے دو شعر تھے کہ اور تو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے، فقط ایک شعر میں انداز رسا رکھتے تھے، یعنی ایک تو پہلے تو شکوہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور خوبی تو تھی نہیں، تو ہمارے صرف شعر میں جو مضمون کی باریکیاں تھیں وہ یہ خوبی تھی، لیکن اس خوبی کو پرکھنے والا بھی کوئی نہیں ملا۔ اس کے اگلے شعر میں فرما رہے ہیں کہ اس کا یہ حال کہ کوئی نہ ادا سنج ملا، آپ لکھتے تھے ہم اور آپ اٹھا رکھتے تھے۔ تو اس دونوں اشعار میں کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں غالب اپنے اس تیسرے شعر میں، جو کہ اس مختصر غزل کا مقطع بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ فرما رہے ہیں کہ زندگی جب اس شکل سے گزری غالب، یعنی جب یہ حال ہوا ہماری زندگی کا، تو پھر شکوہ زبان پہ آ گیا کہ ہم بھی کیا یاد کریں گے، یعنی ہم بھی سوچیں گے کبھی کہ ہاں بھائی ہمارا بھی خدا تھا۔ اور وہ شکوہ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہماری سنی نہیں، ہمیں کوئی مزید خوبیاں نہیں تھیں۔ تو یہ جو مختصر غزل تھی غالب کی، یہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور تو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے، اور اگر پسند آئی ہے تو وہی پرانی ریکویسٹ ہے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ ضرور دیا کریں، اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیا صحیح کام کر رہا ہوں، اور اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو آپ مجھے مارک کریں اور میں اس کو صحیح بھی کروں گا۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔